وفا میں سر کھو دے یہ سارے جہاں پر روشن ہے. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبيا لكان عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے لطف و کرم سے ہم سب کو اسلامی نئے سال کے اندر قدم رکھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی، جس پر ہم ایک طرف نادم اور پشیمان بھی ہیں اور ایک طرف ہم اللہ رب العزت کا شکر بھی بجا لاتے ہیں. نادم ہے اس لیے کہ ہماری زندگی کا ایک قیمتی اور اہم ترین سال جو ہے گزر گیا. ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، اس کے اوپر ہم کو جتنا بھی افسوس کرنا پڑے کم ہے، اس لیے کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلامی نیا سال عطا فرمایا. ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے خصوصاً اور پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے عموماً اس سال کو خیر و برکت کا ذریعہ فرمائے. عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے امن و سلامتی کا سال بنائے، عافیت اور رحمت والا سال بنائے، مصیبتوں اور پریشانیوں سے، ظالم حکمرانوں سے چھٹکارے کا سال بنا دے. چونکہ اسلامی نیا سال جو شروع ہوتا ہے یکم محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، اور اسی دن عالم اسلام کے خلفاء میں سے عظیم ترین خلیفہ، عظیم ترین مجاہد، جن کو مجاہد اعظم کہا جائے تو بھی یہ مبالغہ نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو خاص وزیروں میں سے ایک وزیر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت بھی یکم محرم الحرام کو ہی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نبی کی طرح سے کچھ مقدس ہستیاں عطا فرمائی تھی صحابہ کی شکل میں، اور وہ مقدس ہستیاں ایسی تھی کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر اپنی جان کو بھی قربان کرنے کے لیے صرف تیار نہیں رہتے تھے، بلکہ اپنے لیے بہت بڑی سعادت اور اپنے لیے رحمت کا ذریعہ سمجھتے تھے. انہی میں سے ایک عظیم ترین مجاہد اور خلیفہ
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار مناقب ہیں۔ 88 روایت تو ایسی ہیں کہ جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشترکہ فضائل اور فضیلت بیان کی گئی ہیں، اور خاص طور سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے وہ الگ ہیں، کئی روایتیں ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی اگر ابتدائی زندگی کو اگر دیکھیں تو آپ زمانے جاہلیت کی زندگی گزارا کرتے تھے، اور آپ کا حال یہ تھا کہ آپ کے والد خطاب آپ کو اونٹ اور بکریاں چرانے کے لیے بھیجا کرتے تھے، اور جب شام کو واپس اپنے جانوروں کو، اپنے مویشیوں کو لے کر آتے تو آپ کے والد خطاب آپ کو تانا دیا کرتے تھے، آپ کے اوپر تان و تشنیع کیا کرتے تھے، برا بھلا آپ کو سنایا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ عمر تو بڑا ہو کر کے کیا کرے گا کہ تجھے تو جانوروں کو چرانا بھی نہیں آتا، تجھے تو مویشیوں کو چرانا نہیں آتا، اونٹوں کو بکریوں کو چرانا نہیں آتا۔ اور آج ہمارے عام ماحول کے اندر اگر کوئی بچہ نالائق ہوتا ہے، کوئی بچہ شرارتی ہوتا ہے، کوئی بچہ والدین کے ساتھ جو ہے ہٹ دھرمی کرنے والا ہوتا ہے تو ماں باپ اس کو کہتے ہیں کہ تو کسی کام کا نہیں ہے سوائے اس کے کہ تو بکریاں چرانے کے لائق ہے۔ یعنی یہ تو سمجھتے ہیں کہ میرا بیٹا کسی کام کا نہیں ہے، اگر کسی کام کا ہے تو بکریاں چرانے کے لائق ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے والد خطاب یہ اپنے بیٹے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو یہ کہا کرتے تھے کہ تجھے تو بکریاں چرانے بھی نہیں آتا۔ اندازہ لگائیں کہ ایک زمانہ آپ کا وہ ہے، اور یہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں، قرآن مجید آپ کی زندگی کے اندر آتا ہے، تو یہ کلام اللہ کی برکت سے، قرآن مجید کی برکت سے آپ کی زندگی کے اندر ایسا انقلاب برپا ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنتے ہیں، امیر المؤمنین بنتے ہیں، اور اس وقت اس پہاڑ کے پاس سے جب آپ گزرتے ہیں کہ جس پہاڑ کے پاس آپ جو ہے اونٹوں کو، بکریوں کو، اپنے مویشیوں کو چرایا کرتے تھے، تو وہ پہاڑ پر چڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ میرا باپ مجھے یہ تانا دیا کرتا تھا کہ عمر تو بڑا ہو کر کے کیا کرے گا، تجھے تو بکریاں چرانا بھی نہیں آتا، اور آج میرے رب نے اور میرے نبی کے ذریعے سے، قرآن مجید کے ذریعے سے اس مقام پر کھڑا کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے لاکھوں مربع میل زمین کا جو ہے مجھے حکمراں بنا دیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے اندر یہ تبدیلی آئی تو کہاں سے آئی؟ یہ قرآن مجید کے ذریعے سے آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے آئی۔ آپ دیکھیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ ذات ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگ کر کے لیا ہے۔ یہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلائے جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی، آپ کی مراد تھی۔ آپ نے ایک تو ابو جہل کو اللہ سے مانگا تھا، اور دوسرا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو مانگا تھا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو مجھے عطا فرما، تاکہ اسلام کو ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے تقویت پہنچے، اسلام کو طاقت ملے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں قبول فرما کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب فرمائی، اور کس شان کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ ایک لمبا تفصیلی واقعہ ہے، مجھے
اس طرف نہیں جانا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علمی مقام عطا فرمایا تھا، جو شان آپ کو عطا فرمائی تھی، جو صفات اور خوبیاں آپ کو عطا فرمائی تھی، عجیب و غریب صفات اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی. اگر آپ کی شان کو دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کس مقام اور کس مرتبے پر فائز کر دیا کہ ایک روایت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اسی ایک روایت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شان معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا اور اللہ تعالیٰ کو کسی انسان کو، کسی بندے کو نبی بنانے کی ضرورت پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ کس کو نبی بنائیں گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی بنائیں گے. اللہ اکبر! یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ نبی وہ انسان ہوتا ہے جو معصوم ہوتا ہے پیدائش سے، جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے سے لے کر دنیا سے پردہ فرمانے تک وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے. وہ بالکل جو ہے غلطی اور گناہ سے جو ہے بالکل پاک ہوتا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو میرے بعد نبی بنانے کی ضرورت پڑ جائے تو نبی کون ہوں گے؟ میرے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نبی ہوں گے. یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ کے بعد اگر کوئی مقام اور مرتبہ ہوتا ہے تو وہ نبوت کا مقام ہوتا ہے، وہ نبوت کا مرتبہ ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے انتہائی مقام کو، انتہائی مرتبے کو بتا دیا کہ اب اس کے بعد کوئی مقام اور مرتبہ ہی نہیں ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فاروق جیسا لقب عطا فرمایا کہ فاروق کسے کہتے ہیں؟ فاروق کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے کو، الفارق بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے کو جو ہے فاروق کہا جاتا ہے. اور آپ کو تو فاروق نہیں کہا جاتا، آپ کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے. یعنی ایسا حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا نبی کے بعد کوئی نہیں ہوا. اتنا بڑا مقام اور مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس مقام اور مرتبے پر تھے، کس درجے کے اعلیٰ صحابی تھے. تبھی تو والسابقون الاولون کے اندر سب سے اولین صحابہ کے اندر آپ کا شمار ہوتا ہے، سب سے اعلیٰ صحابہ کے اندر آپ کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے. اور آپ کی شان، آپ کا علمی مقام اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے. آپ کی جو سوچ ہوا کرتی تھی، آپ کے جو خیالات اور فکریں ہوا کرتی تھی، آپ کے دلی جو جذبات ہوا کرتے تھے، ان جذبات پر، ان خیالات پر، ان فکروں پر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمایا کرتے تھے. 21 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی رائے اور آپ کی فکر، آپ کی سوچ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتوں کو نازل فرمایا. اللہ اکبر کبیر! یہ کتنا بڑا مقام ہے. یعنی اس سے اب اندازہ لگائیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی سوچ کتنی اعلیٰ تھی. ایک مثال جو ہے ذہن کے اندر آ رہی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا علمی مقام دیکھیں اور قرآن مجید کی گہرائی کے ساتھ علم رکھنے کا انداز دیکھیں کہ آپ کتنا زبردست علم جو ہے رکھا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ بہت صدمہ لاحق ہوا، اور وہ صدمہ کون سا تھا؟ وہ صدمہ یہ تھا کہ آپ کی زوج مطہرہ، ہم سب کی دلوں کی دھڑکن، ہم سب کی دلوں کی راحت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگایا گیا گناہ کا. اور یہ لگانے والے، یہ مشہور کرنے والے، یہ سارے کے سارے منافق تھے. اور منافقین یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہرگز نہیں آتے تھے.
ارے جس کے سامنے شیطان نہیں آ سکتا تو اس کے سامنے منافق کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس راستے سے عمر گزرتے ہیں اس راستے سے شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا ہے. شیطان بھی آپ کے سائے کو دیکھ کر کے ڈرتا تھا، تو جب شیطان آپ کے سائے سے ڈرتا تھا تو منافق آپ سے کیسا نہیں ڈریں گے؟ تو منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی. اللہ رب العزت نے آپ کی پاکیزگی اور طہارت کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید میں 18 آیتیں نازل فرمائی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو، آپ کی طہارت کو، آپ کی پاکیزگی کو، آپ کی علو مرتبت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 18 آیتیں نازل فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں، اس ماحول میں آپ بہت زیادہ فکر مند تھے، بہت زیادہ سوچ کے اندر تھے. آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا اور مشورہ کرتے ہوئے پوچھا کہ اے عمر، ذرا یہ تو بتاؤ کہ حضرت عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا زبردست اور پیارا جواب دیا قرآن مجید کی آیت کے روشنی میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے جواب کو سن کر کے مسکرانے لگے. آپ کا سارا غم ہلکا ہو گیا، ساری پریشانی آپ کی دور ہو گئی. جیسے ہی اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے عمر، تمہارا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ آپ جواب دیتے، لیکن آپ نے جواب کرنے کی بجائے اللہ کے نبی سے یہ سوال کیا، اور سوال کر کے پوچھتے ہیں کہ اے میرے آقا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے یہ تو بتائیے کہ آپ کا نکاح حضرت عائشہ سے کس نے کروایا، کس نے کیا ہے اور کہاں کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، قربان جائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرا نکاح حضرت عائشہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور آسمانوں پر کیا ہے. جب یہ سننا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کھل اٹھے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کا نکاح آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد اور پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں. تو چونکہ میرا یہ یقین ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ پاکیزہ مرد اگر کوئی ہے تو وہ آپ ہیں، اور آپ کی بیوی یہ سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے الطیبات للطیبین، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. تو میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ یقین ہے کہ آپ کائنات کے سب سے زیادہ پاکیزہ شخصیت ہیں، تو آپ کی بیوی زوج مطہرہ بھی سب سے زیادہ پاکیزہ ذات ہے. یہ جواب دینا تھا کہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے. آپ اندازہ لگائیں، مجھے واقعہ ذکر نہیں کرنا ہے، مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی علمی حیثیت جو ہے بیان کرنا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید کے ساتھ کیسا گہرا تعلق تھا اور کیسی سمجھداری تھی، کیسی آپ کی جو ہے فکر اور آپ کے خیالات تھے اللہ کے نبی کے بارے میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے بارے میں. کتنی پاکیزہ خیالات، کتنی پاکیزہ سوچ آپ رکھا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نگاہیں یہ آپ کو دیکھ رہی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس مقام اور مرتبے کی شخصیت ہے. اور آپ کا علمی مقام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا. ایک خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو قمیص پہنے ہوئے ہیں
کسی کی قمیص سینے تک ہے، کسی کی قمیص ناف تک ہے، کسی کی قمیص جو ہے کمر تک ہے، کسی کی قمیص گھٹنے تک ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بھی قمیص ہے، اور ان کی قمیص اتنی لمبی ہے کہ وہ اپنی قمیص کو گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں، اتنی بڑی قمیص۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس کی یہ تعبیر لی کہ اللہ رب العزت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں علم اور قرآن اور احکام قرآن کو اتنا پھیلائیں گے جتنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی قمیص پھیلی ہوئی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی کے اندر، آپ کی حیات کے اندر وہ کام ہوئے جس کی دنیا کو سخت ضرورت تھی۔ آپ نے اپنی زندگی کے اندر مکاتب قائم فرمائے، مدارس قائم فرمائے، مہمان خانے آپ نے بنوائے۔ مکاتب کا نظام یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ ہے، مدارس کا نظام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا بنوایا ہوا ہے، مہمانوں کے لیے مہمان خانے کا نظام یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کیا ہے۔ فوجی نظام یہ کس کا بنایا ہوا ہے؟ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے۔ اور ملک کی خوشحالی کے لیے، ملک کی بحالی کے لیے، رعایا اور عوام کی سہولتوں کے لیے ملک کو تقسیم کر کے ریاست بنا کر کے جو ہے اس کا انتظام ماہرین کے حوالے کرنے کا جو انداز اس امت کو ملا ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے ملا ہے۔ اور یہی نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی زندگی کے اندر 3600 علاقے فتح ہوئے، 3600 علاقے فتح ہوئے، 22,51,000 جو ہے مربع میل پر آپ حکومت کیا کرتے تھے، اور اتنے بڑے علاقے کے اندر آپ نے تقریباً 900 بڑی بڑی جامع مساجد آپ نے تعمیر فرمائی۔ کسی بھی حکمران نے اتنا بڑا کام نہیں کیا۔ 900 بڑی بڑی جامع مسجدیں اگر تعمیر کروائی ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تعمیر فرمائی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ 4000 عام مساجد، جہاں جہاں لوگوں کو جو ہے نماز کے لیے ضرورت تھی وہاں پر آپ نے مساجد قائم فرمائی، جس کی تعداد کتنی ہے؟ 4000 ہے۔ اتنا بڑا کام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت کے اندر کیا، اور لیکن اتنا لوگوں کو، عوام کو سہولت پہنچانے والا، ہر تکلیف کو جو ہے دور کرنے کی کوشش کرنے والا، اور مصیبت کو، پریشانیوں کو راحت کے اندر جو ہے تبدیل کرنے والا، ساری رات جاگ کر کے عوام کی خدمت کرنے والا، اس زبردست عادل حکمران کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا۔ اور بے شمار دشمنان اسلام جو ہیں آپ کے بھی دشمن تھے، اور خطرناک دشمن تھے، جبکہ بڑا علمی مقام تھا، بڑی زبردست جو ہے صلاحیت تھی، اور بہادری تو ایسی زبردست تھی۔ بہادری آپ کی جامع صفات میں سے ہے، بڑی زبردست جامع صفات میں سے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف عدل و انصاف جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا مشہور ہے، صرف عدل و انصاف یہ تو آپ کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ عدل و انصاف یہ تو آپ کی گھٹی کے اندر جو ہے، آپ کے رگ آپ کے روئے کے اندر جو ہے بسا ہوا تھا، لیکن عدل و انصاف یہ قائم کب ہوتا ہے؟ یہ بہادری کے بعد قائم ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کمزور ہو اور وہ انصاف قائم کرنا چاہے تو انصاف قائم نہیں ہو سکتا۔ اس کی بہادری، اس کی شجاعت، اس کا تقوی، اس کی للہیت، اور پھر اس کا اللہ سے تعلق، اس بنا پر جو ہے انصاف قائم ہوتا ہے۔ جب تک انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہو، خوف نہ ہو، تو وہ کیسے انصاف قائم کرے گا؟ آج گھر کے اندر جو ہے ناانصافی ہو رہی ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلامی حکومت قائم ہو جائے،
اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسے حکمران آ جائیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسے حکمران کی چاہت تو رکھنا یہ تو اچھی بات ہے، لیکن اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسے حکمران اگر آ جائیں تو ان کی حکمرانی کے اندر، ان کے دور کے اندر سب سے بڑے منافق شاید ہم ہی ہوں گے، سب سے بڑے منافق شاید ہم ہی ہوں گے۔ تو لوگ اتنے بڑے حکمران کے بھی جو ہے اتنے ہی بڑے دشمن ہوا کرتے تھے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے، انہوں نے مجھ سے اپنے والد کے بارے میں پوچھا کہ آپ نے میرے والد کو کیسا پایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد کون پوچھ رہے ہیں؟ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے میرے والد کو کیسے پایا۔ تو حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ جیسا سخی اور آپ جیسا نیک کسی کو نہیں دیکھا، آپ جیسا سخی اور آپ جیسا نیک کسی کو نہیں دیکھا۔ لوگ صرف یہ جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا غصہ بہت تھا۔ یاد رکھیں وہ غصہ ہوا کرتے تھے کب؟ جب اللہ رب العزت کے احکام کے اوپر ڈاکہ ڈالا جائے تو اس وقت غصہ ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑا جائے اس وقت آپ غصہ ہوا کرتے تھے، اور دیگر کاموں کے اوپر آپ غصہ نہیں ہوا کرتے تھے۔ آپ تو سب سے زیادہ سخی تھے، سب سے زیادہ جو ہے مہربان تھے سب، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسا رعب عطا فرمایا تھا کہ دشمن آپ کو دیکھ کر کے ڈرتا تھا۔ اور دشمن کیوں نہ ڈرے کہ جس سے شیطان ڈرتا ہے تو اس سے دشمن کیوں نہ ڈرے گا؟ شیطان ڈر کر کے راستہ چھوڑ دیتا تھا تو دشمن کا ڈرنا یہ تو یقینی ہے۔ اسی لیے آپ کے اس رعب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قیصر و کسریٰ کو جو ہے فتح کروایا، بیت المقدس فتح کروایا، مصر جو ہے فتح کروایا، نہ جانے کتنے بڑے بڑے علاقے جو ہیں آپ کے دور خلافت کے اندر جو ہے فتح ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایک غلبہ عطا فرمایا، اسلام کو ایک شان عطا فرمائی۔ اور یہی شان رکھنے والا عظیم ترین مجاہد، عظیم ترین فاروق، یہ یکم محرم الحرام یعنی 26 یا 27 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں، اور فجر کی نماز کے لیے تکبیر ہوتی ہے، اللہ اکبر کہہ کر کے آپ تکبیر تحریمہ کے ذریعے سے نماز شروع کرتے ہیں، اور پھر اسی وقت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی ایک عادت مبارکہ تھی، ایک عادت شریفہ تھی کہ آپ جیسے ہی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ اس بات کا اعلان کرتے تھے کہ صفوں کو درست کر لیں، صفوں کو درست کر لیں۔ تو آپ اس اعلان کے بعد آپ جو ہے مصلی کی طرف، قبلے کی طرف رخ کر کے جو ہے آپ کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو یہ ایک مجوسی تھا جس کا نام تھا ابو لولو، یہ مجوسی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی اس اعلان پر کہ صفیں درست کرے، تو اس اعلان کو سن کر کے یہ پہلی صف کے اندر آگے بڑھتا ہے، اور آگے بڑھ کر کے بالکل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے قریب جو ہے جگہ پا لیتا ہے، اور جگہ پا کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ادھر فجر کی نماز شروع کرنے کے لیے تکبیر تحریمہ ہی کہتے ہیں کہ فوراً جیسے ہی آپ نے تکبیر کہی تو یہ آپ کے بازو اور کندھے کے درمیان میں خطرناک زہریلے خنجر کے ذریعے سے تقریباً 13 وار کرتا ہے۔ بعض کتابوں کے اندر 6 وار بتائے گئے اور بعض کتابوں کے اندر 13 وار بتائے گئے۔ بہرحال اس نے اتنا زبردست جو ہے حملہ کیا، زبردست وار کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نماز کے اندر ہیں اور نماز میں ہوتے ہیں، لیکن آپ نے نماز نہیں توڑی، لیکن اس ظالم نے ایک وار بازو میں یعنی پیٹ کے پاس ایسا زبردست وار کیا کہ جس سے جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو ہے کھڑے نہیں پائے، بے ہوش ہو گئے اور نیچے گر پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے ہی تھے، آپ فوراً آگے بڑھے اور آپ نے نماز کو
مستقل کیا، نماز کو جو ہے جاری رکھا، لیکن وہ جو ظالم تھا ابو لؤلؤ، یہ واپس پیچھے پلٹ کر کے اس نے آزو بازو، صحابہ کرام تو نماز کے اندر تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسا امیر المؤمنین نماز پڑھا رہا ہے کہ جس کی امامت میں نماز پڑھنے کے لیے سارے صحابہ اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے، تو صحابہ کرام چونکہ نماز کے اندر تھے، اور صحابہ کی نماز تو وہ نماز ہوا کرتی تھی، ہماری نماز نہیں ہوتی، صحابہ کی نماز تو نماز ہوا کرتی تھی۔ وہ جب اللہ اکبر کہہ کر کے جب تکبیر تحریمہ کہہ دیتے تھے تو دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں جو ہیں وہ پسے پشت ڈال دیتے تھے، اور اللہ کے ساتھ ان کا ایسا تعلق جڑ جاتا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کی نماز کو جو ہے خراب نہیں کر سکتی تھی۔ تو اب یہ ظالم پیچھے پلٹتا ہے اور دائیں بائیں دونوں طرف سے حملہ کرتے ہوئے بیچ میں سے جو ہے نکل جاتا ہے، اور تقریباً 13 صحابہ کرام زخمی ہوتے ہیں، اور پھر اس میں سے 6 صحابہ کرام کی وفات ہوتی ہے، 6 صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں۔ اور جیسے یہ باہر نکلتا ہے تو ایک صحابی اپنی چادر اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اور اس چادر کے اندر یہ الجھ جاتا ہے، اور پھر جو ہے یہ دیکھتا ہے کہ اب میں شاید پکڑا جاؤں گا، تو اپنے ہی اسلحے سے، اپنے ہی ہتھیار سے اپنی خودکشی کر لیتا ہے اور مر جاتا ہے۔ ادھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں کہ وہ زمین پر پڑے ہیں، اس حالت کے اندر بھی صحابہ کرام کی صفت دیکھیں، صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیں کہ انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو پہلے اٹھانا پسند نہیں کیا، سب سے پہلے نماز کی طرف متوجہ رہے، نماز کو مکمل کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے جلدی جلدی نماز مکمل کیا، اور نماز مکمل کر کے پھر حضرت امیر المؤمنین کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی نماز چونکہ باقی تھی، صحابہ کرام نے آپ کو 3 مرتبہ تیمم کرایا، اور 3 مرتبہ پھر آپ بے ہوش ہو گئے۔ آپ کو تیمم کراتے تھے، کیوں کراتے تھے؟ اس لیے کراتے تھے کہ امیر المؤمنین کی نماز باقی ہے، وہ نماز پوری کر لیں۔ اللہ اکبر! یعنی اس حالت کے اندر بھی شہید ہو رہے ہیں، زخم پر زخم لگے ہوئے ہیں، خون بہ رہا ہے، اور بے ہوشی پر بے ہوشی طاری ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ کرام کو فکر ہے۔ تو کس کی فکر ہے؟ آپ کی جان کی فکر نہیں، آپ کی نماز کی فکر ہے کہ آپ کو تیمم کرا رہے ہیں تاکہ امیر المؤمنین اپنی نماز ادا کر لیں۔ تو یہ 2-3 دن جو ہے گزر جاتے ہیں، لیکن چونکہ وہ حملہ، وہ وار اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا وہ زندگی کا آخری وقت ہوتا ہے، اور یہ 2-3 دن گزر جاتے ہیں۔ یکم محرم الحرام کو جو ہے آپ کی شہادت ہوتی ہے، اور جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، اس وقت میں آپ کی عمر مبارک 50 سال تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جو ہے 13 سال جو ہے بڑے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال بڑے تھے، اور آپ کی وفات 63 سال کی عمر میں ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت بھی 63 سال کے اندر ہوئی، اور اس طرح سے یہ اسلام کا عظیم ترین مجاہد، اسلام کا عظیم ترین ہیرو یہ دنیا سے جو ہے رخصت ہوا، شہادت کا مقام اور شہادت کا مرتبہ لے کر، اور دنیا جو ہے اس عظیم رہنما سے، اس عظیم مجاہد سے بالکل خالی ہو گئی۔ اور پھر منافقین کا دور شروع ہوا، دشمنان اسلام کا دور شروع ہوا، نہ جانے کس طرح سے جو ہے فتنے جو ہے رونما ہوئے، اور آج تک وہ فتنے جو ہے باقی ہیں۔ آج بھی دنیا کو ضرورت ہے، خصوصاً امت مسلمہ کو ضرورت ہے کہ کوئی عمر جیسا جو ہے پیدا ہو جائے، کوئی عمر جیسا حکمران آ جائے، تاکہ ان ظالم حکمرانوں کی زمانے بند ہو جائیں، اور ان سب سے جو ہے امت مسلمہ کو چھٹکارا مل جائے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، جو در کعبہ کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو در کعبہ کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو رب کا دین منوائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ کبھی ایوان باطل میں جو ہلچل ہونے لگتی ہے، عمر فاروق کو اس وقت تیور یاد آتے ہیں۔ دریائے نیل کو خط لکھنے کے حوالے سے یہ اشعار بھی کسی نے کہے ہیں۔ زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، لگے تڑپ پانی کی تو اسے پیاس کہتے ہیں۔ یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا، یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا، جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر کہتے ہیں۔
اللہ رب العزت ہم سب کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور تمام صحابہ کرام سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو ان عظیم ترین مجاہد کی شہادت کا ایک ذرہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔